چھوڑ دیں تو انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے وہ سمٹ جائے گا. ماں نہیں جعلا بنایا اللہ اللہ نے. جعلا کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے. کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر غائب. جعلا اس نے بنایا، اللہ اللہ. جعل اللہ اللہ نے بنایا. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، مم کوئی، بحیرتن بحیرہ، من نے بحیرہ کو زیر دے دی. ولا صائبتن نہ صائبہ، ولا وسیلتن نہ کوئی وسیلہ، ولا حامن نہ کوئی حام. اللہ نے کوئی بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنایا. عربوں کے رواج تھے نا مختلف. جانور دیوتاؤں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے. ہم بھی جیسے مرغے چھوڑ آتے ہیں نا اور بکرے چھوڑ آتے ہیں. وہ جی پیر صاحب نے کہا ہے چھوڑ آؤ، لیکن صدقہ کرنا ہے تو پکائیں اور کھلائیں. بے شک کچا بانٹے، بے شک پکا کر کھلائیں. جیسے قربانی کرتے ہیں، قربانی بھی تو صدقہ ہی ہے نا. یہ جا کر ویرانے میں چھوڑنے کا کیا تصور ہے؟ شرک. شرک یا تو وہ جنوں کی نظریں ہوتی ہیں اور یا وہ چڑھاوے ہوتے ہیں شیطان کے. لہٰذا جب بھی کوئی بابا جی یہ فرمائے نا کہ کالا مرغا جنگل میں یا باغ میں آزاد کر دو، تو بابا جی سے قطع تعلق ہی کر لو. ویسے تو بابوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دم کیا نہیں کرتے تھے. جب لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ ان کو بیمار پاتے، آپ انہیں حکم دیتے کہ دم کرو اپنے آپ کو، ان کا سیلف کانفیڈنس بڑھانے کے لیے. کبھی کبھار دم کر بھی دیتے تھے، کوئی درخواست کرتا یا کوئی بیمار زیادہ ہوتا تو کر دیتے تھے، لیکن ہر وقت نہیں کرتے رہتے تھے. اگر آپ دم کرتے رہتے تو سارا دن دم ہی کرتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اپنے آپ کو دم کرو، اور آپ صحابہ کو دم بھی سکھاتے تھے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں بھی ہیں مومنوں کی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم وغیرہ سکھائے، اور یعنی خواتین کو تعلیم دیتی تھی امہات المومنین. تو ایک انصاری خاتون ان کے پاس آتی تھی تو انہیں سلمہ نے دعائیں یاد کروائیں اور پھر دم سکھائے بیماری کے، بخار کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پروگرس بتا رہی تھی نا کہ میں نے انہیں یہ چیزیں یاد کرا دی. تو آپ نے کہا کہ سلمہ انہیں درد سے نجات کا دم بھی یاد کرائیں. وہ جو آپ اللہم میں بھی پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں درد سے نجات کا یا شفا کا دم بھی یاد کریں. کیوں یاد کرائیں؟ تاکہ ہر وقت کسی ایک بندے کو ساروں کو دم نہ کرنا پڑے. دو وجوہات سے، ایک وہ بندہ تنگ پڑے گا، اور دوسرا لوگوں کا اعتقاد دم پر نہیں رہے گا، اللہ کے نام کی برکت پر نہیں رہے گا، اس بندے پر ہو جائے گا. لہٰذا دم کرنا سکھاؤ تاکہ وہ آگے اپنی فیملی کو دم کرے اور آگے ٹیچ کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو خود دم کرے. اور کسی کو کوئی دم یاد نہیں ہے تو کیا کرے؟ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، دم ہے. سورہ فاتحہ پڑھو اور اپنے آپ کو دم کرو. وہ تو سب کو آتی ہے، اسی لیے اسے رقیہ قرار دیا گیا، سورہ شفا قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو جانور آزاد کرنے کا تصور ہے نا، یہ قطعی شرکیہ تصور. ہندوؤں میں بھی جو ہے بیل آزاد کیے جاتے ہیں نندی کے نام سے. ان کے جو ہیں شیو کی سواری ہے، بھگوان شیو جو ہے نا ان کی سواری ہے بیل. تو اسے مقدس جانور مانتے ہیں، تو آزاد کر دیتے ہیں منتوں کے طور پر، برکت کے لیے. تو انہوں نے بھی اپنے مختلف طریقے بنا رکھے. ایسی اونٹنی جو 10 بچے دیتی اور آخری بچہ نر ہوتا، تو اس اونٹنی کا کان چیر کر، یعنی کان کی لو چیر دیتے تھے بطور نشانی، اور اسے آزاد کر دیا جاتا تھا. نہ اس کی اون اتاری جاتی، نہ اس کا دودھ دوہا جاتا، نہ اس کا گوشت کھایا جاتا، نہ اس پہ سواری کی جاتی. وہ مقدس مانی جاتی. ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اونٹنی یا اونٹ جو کسی منت کی پورے ہونے کی شکرانے کے طور پر آزاد کیا جاتا، صائبہ کہلاتا تھا. یعنی کسی نے کوئی منت مانی میرا فلاں کام ہو جائے، اور وہ کام ہو جاتا تو اس کے شکرانے کے طور پر اونٹ یا اونٹنی آزاد کر دی جاتی، فری چھوڑ دی جاتی اس دیوتا کے نام پر. تو اسے صائبہ کہا جاتا. جس اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا، یعنی بچے کا بچہ سواری کے قابل ہو جاتا،
उस ऊँट को भी बुढ़े ऊँट को छोड़ देते, फ्री कर देते, उसे हाम कहा जाता था। और अगर बकरी पहला बच्चा नर जनती तो उसे देवता के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता, अगर मादा जनती तो उसे रख लिया जाता, और अगर नर और मादा दोनों जनती थी बैक वक्त पहला बच्चा, तो उसमें फिर जो नर बच्चा होता था ना उसे आज़ाद कर देते थे देवता के नाम पर। उस आज़ाद शुदा बकरी के बच्चे को वसीला कहा जाता था। ठीक है, बस रवायतें थी इनकी बनी हुई, ऐसे ही बेकार के। अल्लाह ने कहा मैंने नहीं बनाया, मैंने कोई ऐसा तरीका नहीं रखा, क्योंकि जानवर किस लिए बनाए अल्लाह ने? फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में कि जानवर को बेकार खुला छोड़ दो और वो ऐसे ही फसलें उजाड़ता और तंग करता फिरे, बल्कि क्या करो, जानवरों को इस्तेमाल करो, इससे फ़ायदा उठाओ। हत्ता कि हज तक के जानवरों के लिए अल्लाह ने इजाज़त दी कि जब तक वो कुर्बानगाह तक नहीं पहुँचते तुम उन पर सवारी करो, उनका दूध निकालो, उनकी ऊन उतारो, कोई हर्ज नहीं। तो ये बेकार बात है कि आपके पास एक नफ़ा बख्श चीज़ मौजूद हो और आप धक्के खाते थे। लिहाजा ये जो है बतौर नज़र आज़ाद कर देना, छोड़ देना, ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। वलाकिन्ना, लेकिन अल्लज़ीना, उन लोगों ने जो कफरू कुफर किया, यफ्तरूना, वो घर लेते हैं अलल्लाहि, अल्लाह पर, अल कज़िबा, कज़िब, झूठ। अलबत्ता वो लोग जो काफिर हैं वो अल्लाह पर झूठ घर लेते हैं। यानी ये इन लोगों ने जो अकीदे बना रखे हैं मक्का वालों ने, ये झूठे अकीदे हैं। तो फिर हमारे जो ये अकीदे बने हुए हैं, काला मुर्गा छोड़ दो, काला बकरा छोड़ दो, ये क्या है? झूठ है। अंडा सर पर से वार कर गली में फेंक दो, क्यों? पहले तो वारने की कोई तुक नहीं, और फिर फेंका क्यों? खाएं, खिलाएं, किसी को आप अंडे का नाश्ता करा दे। फिर आप देखिए कि दाल वगैरह बिल्कुल वो वार के तो चौराहे में फेंक दो, उससे क्या होगा? रिस्क ज़ाया करने का गुनाह सर पर आएगा। उसकी बजाय आप दाल ही का सदका देना चाहते हैं, दाल खरीद के किसी गरीब को दे दें, वो पका ले, खा ले, तब आपको अजर आएगा। फिर गोश्त लेकर नहर में फेंक दो, क्यों? किसके लिए? नहर में मछलियां हैं, कौन सी नहर में कौन सी मछलियां? नहर को इस काबिल छोड़ा है वहां कोई जी सके? आपने कभी मछली देखी है नहर में? और जहाँ इंसानों को खाने को नहीं मिलता वहाँ आपको मछलियों की क्या पड़ी है? मछलियों की खुराक का बंदोबस्त अल्लाह के जिम्मे है, वो कर रहा है। आप गोश्त खरीदिए और जाकर दे दीजिए किसी ज़रूरतमंद को, ताकि वो खाए, उसके बच्चे दुआएं दें आपको। एक मरतबा मैं किसी एक दावत थी, कुछ साल पहले का जिक्र है, तो रेलवे वर्कशॉप चिकन लेने के लिए मैं गई, तो वहाँ एक बंदा अपनी छोटी बच्ची के साथ गुजर रहा था। ये मैमूना की एज की बच्ची होगी, 5-1 साल की। तो वो अपने बाप को कहने लगी, वो हुलिये से नज़र आ रहा था कि कोई मजदूर वगैरह होगा, तो वो बाप का हाथ खींच कर कहने लगी कि लेग पीस, यानी गोश्त लगा तो गोश्त दो। तो वो अपनी बच्ची को खींचने लगा, और यानी कि वो चोर नजरों से ना ऐसे ऐसे देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा। यानी वो सीन मुझे आज तक नहीं भूला। पता नहीं कब से उन्होंने गोश्त नहीं पकाया था कि वो बच्ची बाप से इसरार कर रही थी कि आज गोश्त लो, और उसके पास पैसे नहीं थे, वो बच्ची को खींच कर ले जा रहा था। तो जो आप नहर में फेंक आए, आप ऐसे किसी घर में दें, वो बच्चे आपको दुआएं देंगे, तब आपकी मुश्किल टलेगी। मछलियां अव्वल तो नहर में हैं ही नहीं, और हैं भी तो अल्लाह ने उनके लिए इंतज़ाम कर रखा है, वो हमारी मोहताज नहीं है। हाँ, इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उनकी फिक्र करें। इतनी मुशक्क़त करेंगे, आटा लेकर गूंद कर गोलियां बनाकर आयत करीमा की पर्चियां लिख कर बीच में डाल कर नहर में फेंक कर आएंगे। और फेंकनी ही है तो बनाई क्यों? मुझे तो ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती। 1000 पर्चियां लिखो, 1000 आटे की गोलियों में उनको डालो, रिस्क भी ज़ाया, मेहनत भी ज़ाया, वक्त भी ज़ाया। जितनी देर में ये मुशक्क़त करनी है उतनी देर में सजदे में सर रख कर पढ़ लो ना आयत करीमा, तो वैसे ही बड़े से बड़ी मुसीबत का पहाड़ टल जाए। अच्छी जी हाँ, उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? हियर इज द पॉइंट। और मैंने वो मछली नहीं देखी जो आटा खाती। यानी मैंने पूछा ना एक ऐसी खातून से जो बेचारी मुशक्कत करती, मैंने कहा आप नहर में डालेंगी क्या होगा? कहती मछलियाँ खा जाएगी। मैंने कहा मैंने तो कोई आटा खोर मछली नहीं देखी, शाकाहारी होगी मछलियाँ भी, गोश्त छोड़कर।
کمال کی بات ہے. علم نہیں ہے, عقل تو استعمال کرو. چلیے اگر آپ 10,000 دفعہ بیٹھ کر آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں تو بات سمجھ میں پھر بھی آتی ہے کہ چلو پڑھ رہے ہیں. آپ لکھ کر آٹے کی گولیوں میں ڈال رہے ہیں اور وہ آٹے کی گولیاں ندی میں پھینکنی ہے, پانی میں پھینکنی ہے. مقصد کیا ہے؟ عقل کے خلاف بات ہے. آپ کو مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ مجھ سے ناراض ہوگی, میں آپ کو منانا چاہتی ہوں, میں 1000 دفعہ لکھوں سمینہ مجھے معاف کر دو, سمینہ مجھے معاف کر دو, سمینہ مجھے معاف کر دو, آٹے کی گولیوں میں ان کو پروں اور جا کے نہر میں پھینکاؤں, آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ مجھے کیوں معاف کریں گے؟ اس کی بجائے میں ایک دفعہ آ کر ہاتھ پکڑ کے کہوں کہ سمینہ مجھے معاف کر دو, تو آپ کر بھی دیں گے. تو اللہ کا دامن پکڑ کر ایک مرتبہ پکارے, اللہ جی پلیز مجھے معاف کر دے, میں تھک گیا, میری بس ہو گئی. وہ رب بہت کریم ہے, کوئی بنیا تھوڑی ہے, فوراً معاف کر دے گا. مگر بیٹھ کے تماشا کرو کہ رب کو اہمیت ہی نہیں لوگے, رب کہے گا اچھا کھیل رہا, کھیل لے دو, مجھے کیا. بالکل صحیح کہا آپ نے, بہرے اندھے گونگے ہوئے ہوئے. بہت بے وقوفانہ بات ہے, بہت بے وقوفانہ بات. تو یہ جو ہے نا سارے یہاں پر خاص طور پر جانوروں کے متعلق کہا گیا, مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے تم نے بنائے ہیں ان کا حکم ہم نے نہیں دیا. یہ کافروں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھے. اب اصل بات کیا ہے؟ دین میں وہی طریقے ہیں عبادات کے, استغفار کے, جو اللہ کریم نے بنا رکھے. جو اللہ نے نہیں بتائے وہ طریقے کسی طرح سے بھی قابل عمل نہیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. لوگوں کے کہنے پر وظائف پر عمل نہیں کرنا, کیونکہ کسی کے بنانے سے کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ نہیں چلتا. وَإِذَا, اور جب, تھوڑی دیر بعد پھر ٹرائی کرو, کیلا کہا جاتا ہے لہوں ان سے, تعالو آؤ, الا اس کی طرف, ما جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے, وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. قالو وہ کہتے ہیں, حسبنا کافی ہے ہمیں, ما جو وجدنا ہم نے پایا, علیہ اس پر, آباءنا اپنے باپ دادا کو. جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام کی طرف آؤ جس پر اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, اور رسول کی طرف آؤ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو موجود پائے. یعنی یہ خرافات چھوڑو اور اللہ اور رسول کی طرف آؤ. اللہ اور رسول کا طریقہ کیا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے استغفار کرو, صدقہ دو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے, حاجت کی نماز پڑھو. اب جب ان چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں, مصیبت کے وقت کیا کرو, موت کے وقت کیا کرو, شادیوں کے وقت کیا کرو, تو کیا جواب ملتا ہے؟ وہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ اور رسول کے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھی, مگر ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں, اولو اگرچہ, کانا ہوں, آباؤہم ان کے باپ دادا, لا یعلمون شیئا کچھ نہ جانتے ہوں وہ, ولا یہتدون نہ ہدایت یافتہ ہوں. اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کسی بات کا علم رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں. ہم کتنی چیزوں میں اپنے باپ دادا سے بہتر علم رکھتے ہیں نا. جرمز کے بارے میں کتنا کلیئر تصور ہے ہمارا, ہمارے باپ دادا کو نہیں پتا تھا. ہم اپنی ڈائٹ کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں جو وہ نہیں جانتے تھے. آج ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ برتن میں جب تراڑ پڑ جاتی ہے, دراڑ پڑ جاتی ہے, تڑک جاتا ہے, تو اس کریک کے اندر کیا ہوتا ہے, جرمز رہنے لگتے ہیں. لہٰذا اس برتن کا استعمال بے حد خطرناک ہے, تو ہم استعمال نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ چینج لے آئے ہیں اور کبھی یہ بحث نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے تھے. ہم نے گھر پختہ کر لیے, ہمارے باپ دادا تو کچے گھروں میں رہتے تھے. ہم لوگ آج جو یورپین فوڈ کھاتے ہیں سارا, ہمارے باپ دادا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے بارے میں, وہ تو سادہ کھانا کھاتے تھے. ہم لوگ آج ڈبوں کا پیک دودھ استعمال کرتے ہیں اکثریت, اور ہمارے باپ دادا تو گائے بھینسوں کا دودھ استعمال کرتے تھے. آج ہم کہتے ہیں نہیں وہ براہ راست دودھ جو ہے وہ جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں کہ صحیح ہے یا نہیں, میں صرف تبدیلی کی بات کر رہی ہوں. ہمارے باپ دادا ایک جوڑا بناتے تھے اور اسی میں گزارا کرتے تھے, ہم نے الماریاں بھری ہوئی ہیں. ہمارے باپ دادا ایک دیسی صابن خریدتے تھے, ڈنڈا سوپ, اور اسی سے نہاتے تھے, اسی سے کپڑے دھوتے تھے, اسی سے بال دھوتے تھے. ہمارے تو 4 تو شیمپو پڑے ہیں, باتھ جیل الگ پڑی ہے, کپڑے دھونے کے لیے صرف بہترین قسم کے خوشبودار علیحدہ ہیں, اور پھر کپڑوں کو
نازک جو ہے نرم کرنے والا جو شیمپو ہے، سافٹنر اور مختلف قسم کے سافٹنر، سافٹ بھی ہے اور بھی ناموں کے، وہ علیحدہ ہے، وہ ہم ڈال کر علیحدہ استعمال کرتے ہیں. نیل بلیچ ہم علیحدہ ڈالتے ہیں. چمکتے ہوئے کپڑے ہمارے ماں باپ تو ہمیں پہن لیتے تھے، ہم لوگ استریاں کر کے پہنتے. کیوں پہنتے ہیں؟ چھوڑ دیں سارا کچھ. ہمارے ماں باپ دادے وغیرہ ایک جوتا لیتے تھے، شادیوں پر پہنتے تھے، واپسی پر بغل میں مار لیتے تھے. جوتا خراب نہ ہو، پیروں کی خیر ہے. ہم لوگ تو جوتوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. شادی پر پہننے کا الگ، پارٹی پر پہننے کا الگ، جوگنگ کرنے کا الگ، ایکسرسائز کا الگ، گھر میں پہننے کا الگ، باتھ روم میں جانے کا الگ، بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئے سلیپر الگ. کیوں کرتے ہیں؟ وہی ایک جوتا لے بغل میں مار کے پھریں. ہم ارتقا کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ساری زندگی درختوں کے نیچے بیٹھ کر، منجیاں جامنوں کے نیچے، برگدوں کے نیچے ڈال کر گزار دی ہے نا، اور پکھی ہاتھ کی جھال کر خوش رہے. ہم اے سیوں سے بغیر خوش نہیں. جس کا اے سی خراب ہو جائے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے. جب تک اے سی صحیح نہیں ہوتا سکون نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا، شوہر کا موڈ خراب ہو، خیر ہے، اے سی خراب نہیں ہونا چاہیے. حقیقت بھی یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہم نے کیوں سب کچھ قبول کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ سلور کی دیگچیوں میں کھانا پکانا مائیں کتنا برا سمجھتی تھی. مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ، مٹی کی ہانڈی. اور اب ہم کوکر سے نیچے کھڑے نہیں ہوتے. پریشر کوکر لگاؤ، جلدی سے کھانا بن جائے گا، تم کیا کچن میں گھسی ہوئی ہو. ایسے ہی ہوتا. ہمارے ماؤں کے وقت میں فریج آ بھی گئے تھے تو مائیں پسند نہیں کرتی تھی. گھر میں جیسے فریج آ بھی گئے تھے نا تو پانی گھڑے کا ہی استعمال ہوتا تھا. یہ فریج کا پانی صحت خراب کرتا ہے. خبردار، نہ خود پینا ہے نہ بچوں کو پینے دینا. فریج میں نہیں رکھنا. بالکل صحیح کہا. فریج جو ہے وہ بیچارے اداس اکیلے کھڑے رہتے تھے. اور آج ہمارے فریجوں کے ساتھ ڈسپینسر بھی آئے پڑے. اور مارچ شروع ہوتا ہے ڈسپینسر چل جاتے. ٹھنڈے پانی پی کے ساری مائیں بھی بیمار اور بچے بھی بیمار. ایسے ہی چل رہا ہے نا زندگی. اچھا، مائیں بچوں کو دیتی تھی دوائیاں؟ نہیں دیتی تھی. ایلوپیتھک دوائیاں نہیں دیتی تھی. بڑا تکلف ہوتا تھا تو ہومیوپیتھک دوائی دی جاتی تھی. ورنہ 99% علاج گھریلو ٹوٹکوں سے ہوتا تھا. کوئی ڈاکٹر پہ لے جانے کا کہتا تھا تو مائیں مائنڈ کرتی تھی کہ دشمن ہے ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر پہ لے جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آج کیا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر پہ لے جانے سے منع کرے تو اسے ظالم سمجھا جاتا ہے. وقت بدل گیا ہے. بچہ پیدا ہی ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کی ابتدا ہی ویکسینیشن سے ہوتی ہے. دنیا میں آ کر جس پہلی چیز سے اس کا سابقہ پڑتا ہے وہ ہوتا ہے انجیکشن. ویکسینیشن ہوتی ہے. لہٰذا بچے انہی دوائیوں پر، انہی ویکسینز پر پلتے ہیں. ان میں وہ امیونٹی ہی نہیں رہی. گھریلو ٹوٹکے اثر ہی نہیں کرتے. صحیح ہو گیا. زندگی کتنی بدل گئی. مگر جب دین کی بات آتی ہے اور اللہ کے حکم کی بات آتی ہے تب ہم اماں ابا کی پٹی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے اماں ابا کل اور چیلم کرتے تھے، ہم تو کریں گے. ہاں صحیح ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر چونکہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم کریں گے. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. ہر معاملے میں آپ دلیل کو قبول کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو عقل بند کر کے بے دلیل بے عقل کیوں ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر بڑوں کی بات کے پیچھے دلیل ہے اسے قبول کریں، الحمدللہ. جیسے بڑوں سے ہم نے ہمیشہ سنا کوئی گرے تو بسم اللہ کریں. مجھے چھوٹے ہوتے ہی بات سمجھ نہیں آتی تھی. میں بعض اوقات اپنی والدہ سے مذاق بھی کرتی ہوتی تھی، امی برکت ڈالنے کے لیے کہ جو گر رہا ہے وہ زیادہ گرے، اس لیے مذاق کرتی تھی. بڑے ہو کر حدیث مبارکہ پڑھی میں نے اور سنائی بھی آپ کو کہ حذیفہ بن یمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حذیفہ پیدل چل رہے تھے. خچر کی لگام پکڑے، خچر کو ٹھوکر لگی تبوک سے واپسی پر. تو حذیفہ نے کہا شیطان پر لعنت ہو رضی اللہ عنہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ یوں مت کہا کرو. جب تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم شیطان کو ملامت کرو تو شیطان کہتا ہے دیکھا میں نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اور وہ ایک گدے کی طرح پھول جاتا ہے. اتنا پھولتا ہے کہ کمرے جتنا بڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا تم یوں مت کہا کرو، تم کہو بسم اللہ ہی، اللہ کی طرف سے ہے. اگر مجھے تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. تو جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان سکڑ کر حقیر ہو جاتا ہے ایک مکھی کی طرح. اور یہ اتھینٹک حدیث ہے. تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے، اس کے پیچھے لاجک ہے، لہٰذا ہم اسے قبول کرتے ہیں. الحمدللہ. اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو بھی ہدایت دی، ہمیں بھی دی. کھڑے ہو کر پانی نہیں پینے دیتے تھے، بیٹھ کر پیو. کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنے دیتے تھے بوائز کو. تو بالکل وہ صحیح باتیں تھی، وہ ساری باتیں درست تھی. وہ آج حدیث سے قرآن سے ثابت ہے.
لہٰذا ان کی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر سختی کرتے تھے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلواتے تھے، کھانے کے بعد کلی کرنے ہاتھ دھونے کا حکم دیتے تھے. تو یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں الحمدللہ. لیکن وہ کل کرتے تھے، چیلم کرتے تھے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. وہ کفن میں عہد نامے رکھتے تھے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. وہ 11ویں کا ختم دلاتے تھے، یہ قرآن و حدیث سے نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں ہے بلکہ شرک. وہ جو بھی اس طرح کے کام کرتے تھے جو ان کے علم میں نہیں تھے، شادیوں میں مہندیاں وغیرہ کرتے تھے اور پرندے آزاد کرواتے تھے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، وہ ساری رسمیں قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہیں، غیر مسلموں کو مشابہت ہیں، انہیں ہم نہیں اپنائیں گے. تو جہاں والدین کی بات کو قرآن و حدیث سے دلیل مل رہی ہو آمنا و صدقنا، اور جہاں قرآن و حدیث سے سہارا نہ مل رہا ہو وہاں پر ہم چھوڑ دیں. کیونکہ دلیل اللہ اور رسول کی بات ہے، والدین کی بات نہیں. اگر والدین کی بات ماننا دلیل کے بغیر فرض ہوتا دین کے معاملے میں تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایمان نہ لاتا ہے نا. تو دلیل اگر ہے تو الحمدللہ نور علی نور، والدین بھی ہدایت پر رہے، ہم بھی ہدایت پر ہیں اس معاملے میں. اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کے راستے پر چلیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جو جنت تک پہنچائے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم تم پر ہے، انفسکم اپنے نفسوں کی ذمہ داری، تم پر لازم کر دیا گیا ہے اپنے آپ کو درست کرنا. لا یضرکم نقصان نہ دے گا تم کو، من وہ جو ضل بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم نے ہدایت پالی ہو. اگر تم ہدایت پر ہو تو جو بندہ راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو ہدایت کی طرف بلانا نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو دوسرے کی گمراہی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے. ہدایت کا پیغام دیتے رہیں مگر پریشان مت. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا کہ یہ کفار جو ہیں یہ آپ کو اذیت دے سکتے ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، صرف ستا سکتے. لہٰذا یہاں یہی کہا جا رہا. اس کا یہ مفہوم نکالنا کہ دوسروں کو روکنا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. تو اس کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ بھی دیا. انہوں نے کہا لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس سے بعض لوگ جو ہیں یہ مطلب نکالتے ہیں کہ دوسروں تک ہدایت پہنچانا ہمارا ذمہ نہیں ہے، حالانکہ تم لوگوں کا یہ تصور بالکل غلط ہے. اس میں صرف یہ حوصلہ دلایا گیا ہے کہ گمراہوں کی گمراہی نیکوکاروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہی رہو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دے گا. وہ بدترین لوگ ہوں گے اور اس عہد میں پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو ہدایت میں رکھو، دوسروں کو ہدایت مت دو، بلکہ بات کیا ہے، ہم لوگ جب ہدایت کا کام کرتے ہیں، پیغام کا تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو لوگ مخالف ہوتے ہیں نا، اپنے بہن بھائی ہو جاتے ہیں، عقائد کی دوری آ جاتی ہے نا. اب اس کی وجہ سے دل گھبراتا ہے، پریشانی آتی ہے. اللہ بتا دے تم جب ہدایت کا کام کر رہے ہو تو خود ہدایت پر جمے رہو اور اپنا کام کرتے رہو، دوسرے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ مراد. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا اے لوگو، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا، اور اس کی ایک جماعت تمہارے مابین موجود رہے. اگر تم نے اس فرض کو ترک کر دیا تو تم پر بدترین لوگ حاکم بنا دیے جائیں گے. وہ لوگ ظالم ہوں گے اور تمہارے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، تم انہیں لعنتیں کرو گے وہ تمہیں لعنت کریں گے. اور اس وقت میں جب تمہارے نیک لوگ دعا مانگیں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی. آج دعا قبول نہیں نہ ہوتی، ہم سب بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ جی کشمیر کو آزاد کرا دے حج کے موقع پر، اللہ جی فلسطین کو آزاد کرا دے، اللہ جی فلسطین والوں پہ رحم فرما. اللہ جی کی ہاں قبولیت نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا. تو جب برائی کو برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر وہ برائی بڑی ہوتی جاتی ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگ بچے تھے تو ہمسائے ایک دوسرے کے بچوں پر نظر رکھتے تھے،
رکھتے تھے. اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تھا, کسی بچی نے گھر کے باہر دوپٹہ نہیں صحیح لیا یا کچھ, تو گھر اطلاع بچی کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتی. اگر کسی بچے نے کسی بچی کو چھیڑا یا کوئی شرارت غیر مناسب قسم کی غیر شائستہ قسم کی, تو بچہ گھر میں بعد میں آتا تو اطلاع پہلے آ جاتی تھی, اور اماں ابا کے ڈنڈے پڑ جاتے تھے, اور معاملہ وہیں پہ دبدبا جاتا تھا, سب انسان بن جاتے تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بعض اوقات ہمسائے وغیرہ خود ڈانٹ لیتے تھے. اب صورتحال کیا بنی, بھائی کو کہا جا رہا ہے, ماں کہتی ہے ماموں کو یعنی بھائی کو اپنے, میرے بچوں کے معاملے میں تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, انہیں کہو ہم جانے, ہمارے گھر والے جانے, آپ کون ہیں ہمیں کہنے والے. نتیجہ کیا نکلا, آج بچے کپڑے اتار کر پھر رہے ہیں, انہیں کسی کا خوف نہیں ہے. پہلے کس کی فکر ہوتی تھی, گھر میں بڑوں کی, گھر سے باہر حق ہمسائے کی, اسکولوں کے اندر استاد کی, لہٰذا ہر جگہ حفاظت رکھی, نگران موجود تھے. اب ماں باپ تو ویسے ہی توجہ نہیں دیتے, حق ہمسائے رشتہ داروں کی اوقات ویلیو کوئی نہیں رہی, اور استاد کو تو ملازم سمجھا جاتا ہے نا, ہم اسے تنخواہ دیتے ہیں, کون سا احسان کرتے ہیں ہم پہ پڑھا. نتیجہ کیا نکلا, نسلیں برباد ہو گئی. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نہ ہونے کا سبب ہے. پرابلم آ رہا ہے ڈسپلن کا صرف اسی وجہ سے کہ بچے اساتذہ کی بات ہی نہیں مانتے, کیونکہ ان کے ذہنوں میں استاد کا تصور ہی نہیں نہ رہا. وہ انہیں صرف اپنے ادارے کا ایک ملازم سمجھتے ہیں, ایک تنخواہ دار ٹیوشن ماسٹر سمجھتے ہیں, استاد تو مانتے ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کہ نہ روکنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل آئے, اور صحابہ کا حال کیا تھا کہ جہاں کوئی غلطی دیکھی وہیں روکنے بیٹھ گئے, اسی وقت بات کرتے تھے. اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اسی دن گھر پہنچ گئے, اسی وقت پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آئے نماز میں. میں نے آپ کو بتایا نا, ایک صحابی کی فجر کی نماز کی جماعت قضا ہو گئی, تو صحابی گھر آ کر پوچھتے لگے کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے. اس شرم کے مارے بیچارے باہر ہی نہ نکلے, اتنے لوگ پوچھنے آئے. تو عمر آ گئے, تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ بس بیٹا رات کو نفل پڑھتا پڑھتا جاگتا رہا اور دیر ہو گئی, تو فجر کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی. تو آنکھ کھلی تو فجر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا, نماز کا نہیں, جماعت کا. تو عمر کہنے لگے کاش وہ ساری رات سوئے رہتے اور صبح کے جماعت میں شریک ہوتے, کہ زیادہ بہتر تھا. اب جس کے گھر میں پہلے دن اتنی لائن لگی ہوگی, وہ دوسرے وقت کی نماز قضا کرے گا, ہمت ہی نہیں پڑے گی. ہر بات میں ایک دوسرے کو پوچھتے تھے, ہر بات میں پوچھتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر فتنے جو تھے نا وہ قابو میں تھے, اور ہر کسی کو دوسرے کو پوچھنے کا حق تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت کچھ مجاہدین جو محاذوں پر گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں خدمات سر انجام دیتے تھے. رات کے وقت جاتے تھے, مغرب کے بعد, رات ہم رات یعنی 2 بجے جاتے تھے, مغرب کے بعد جاتے تھے تاکہ بات راز رہے, کسی کو پتہ نہ چلے. تو ایک مرتبہ انہیں حضرت طلحہ نے دیکھ لیا, تو انہوں نے اگلے دن کورٹ میں یعنی مسجد نبوی میں جب صحابہ موجود تھے تو ان سے کوشچن کیا کہ امیر المومنین آپ فلاں اور فلاں گھر میں گئے, کیوں گئے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے گھروں کے کام کرتا ہوں, کیونکہ گھر میں مرد کوئی نہیں ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, مرد کوئی نہیں, تو آپ بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ پھر تصدیق کرائی گئی. اس کے بعد پھر طلحہ نے معافی مانگ لی کہ آئی ایم سوری, مجھے آپ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں کسی کی غلطی دیکھی وہیں پر کوشچن کرنے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ امیر المومنین کو بھی کراس کوشچننگ کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں کر رہے تھے. اب ہمارے یہاں یہ جو کرتا ہے کرتے ہیں, تو تمہیں کیا, اسی وجہ سے وبال ہے ہم. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم دین کا کام کرو گے تو جو تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی, جو تمہارے خلاف نفرتیں پھیلیں گی یا تمہارے خلاف مزاحمت ہوگی, اس سے پریشان مت ہونا. وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو غلط ہے, بشرطے کہ تم صحیح جگہ پر کھڑے ہو. ٹھیک ہے. الاللہ, اللہ کی طرف, مرجعکم, لوٹنا ہے تمہارا, جمیعاً, سب کے سب کا, فینبئکم, پھر وہ تمہیں مطلع کرے گا, بما کنتم تعملون, تمہارے اعمالوں سے. جو کام تم کرتے رہے وہ پھر تمہیں بتائے گا تب جب تم سب اللہ کے پاس لوٹو گے, کیونکہ تم سب کا لوٹنا اللہ کے پاس ہے. کہ تم جو کر کے آئے ہو اصل بات وہ ہے, جانا تو ہے ہی, پہنچنا تو ہے, جس حال پر پہنچیں گے وہ اہم بات ہے.
اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا. یعنی کہ دنیا میں اختلاف چلتا رہتا ہے، تم صحیح ہو، تم نہیں ہو، تم صحیح ہو، تم نہیں ہو. تو قرآن و سنت سے دلیل مل جائے تو اپنے آپ کو بے فکر ہو کر صحیح سمجھیں اور صحیح چلتے رہیں. اب رہ گئی لوگوں کی ملامت کی بات، اسے اللہ کی طرف لوٹا دیں. قیامت کے دن اللہ کریم فیصلہ فرما دے. ٹھیک ہے. ویسے اپنے معاملے دنیا میں درست کیا کریں. اللہ کا فیصلہ قبول کرنا مشکل ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے رحم کی دعا کیا کرو، تم اس کے انصاف کے متحمل نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب وہ انصاف کرے گا نا تو بڑے بڑے دعوے دار کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ان کا بھی بہت کچھ قصور نکلے گا. یہ صرف کہنے کی بات. چونٹی کو پاؤں کے نیچے آپ مسل دیتے ہیں، چونٹی بھی تو کاٹتی ہے تو پاؤں ہلاتے ہیں نا، تو قصور تو پھر چونٹی کا بھی نکلے. تو جب بھی اختلاف ہوتا ہے، جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، قصور دو طرفہ ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن یہ معاملے دنیا میں نپٹا لے. یہ میری وصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے معاملے دنیا میں ہموار کر لو، قیامت کے روز تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر سکو. جی کیا کہا آپ نے؟ اللہ سے رحم کی دعا کرو، تم اللہ کے انصاف کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ایک جملہ ہم دہراتے ہیں نا کہ جی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس فیصلے میں آپ بھی مارے جائیں گے، آپ بھی مارے جائیں گے، کیونکہ پاک دامن تو آپ بھی نہیں، کوئی پاک دامن نہیں ہے یہاں. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا، سبھی فرشتے ہیں یارو، کوئی بشر بھی ہے. تو جو بشر ہے کہیں نہ کہیں غلطی اس سے بھی ہوئی ہوگی. ہاں دنیا میں اپنے معاملے حل کر لیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حق پر ہوتے ہوئے جھک کر صلح کر لے، اسے میں جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ میں نے صرف اسی بنا پر اپنی ایک عزیز سے صلح کی، اور جب میں ان کی گھر کی ڈیوڑی پر کھڑی تھی تو میں نے کہا اللہ میں صرف اس حدیث کے پورے کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں، آپ اس وعدے کو پورا کیجیے. یہ وسعت قلبی اور ایمان کی قوت ہے، یہ تقویٰ کے درجے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ملتے. وہ سعدی شیرازی کہتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ سعادت خالی زور بازو سے نہیں ملتی جب تک وہ خدائے عطا کرنے والا خدا جو ہے توفیق نہ بخشے. تو یہ تقویٰ کے درجے ہیں، جتنا دل صاف کریں گے اتنا دل میں وسعت آتی جائے. بہرحال ایک عمومی حوالے سے میں یہ آپ سے عرض کر رہی ہوں، زندگی ہے، زندگی نام ہی مسائل کا ہے. مسائل، رویے، انسان سبھی کچھ ملتا رہتا ہے. مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف کیلیبر ہوتے ہیں، مختلف ذہنیتیں ہوتی ہیں، مختلف استعداد ہوتی ہے. ہر انسان کے اپنے ماحول، اپنی تعلیم، اپنے ذہن کی وجہ سے اس کا ایک خاص رویہ بنتا ہے، اور وہ رویہ ایک خاص سچویشن، ایک خاص ماحول پیدا کرتا ہے جسے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. یہی زندگی ہے، اسی کا نام اتار چڑھاؤ. اس کے اندر جو بھی معاملے پیش آئیں ان سے خوش اسلوبی سے نکل جائیں. اور ظاہری بات ہے ناگوار چیزیں بھی پیش آئیں گی تو انہیں معاف کریں، معاملے حل کریں، یہاں اپنے معاملے درست کر لیں. کیونکہ قیامت کے دن پھر جب غلطی دو طرفہ نکلے گی نا تو نیکیاں تو ہمیں بھی دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جب رجسٹر کھلے تو پتہ چلے کہ ہم مارے گئے. تو معاملے دنیا میں سلجھا لیں گے بہتر. آخرت کے لیے معاملے چھوڑ دینا ذرا حماقت کی بات، خطرہ مول لے رہے ہیں. جی ہاں بالکل. فیض کہتے ہیں نہ گواہ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے پاش پاش لٹا دیا. تو جو بچے ہیں سنگ وہ سمیٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ ٹوٹل لاس ہو جائے. اکنامکس سے ایک اصول ہے
جہاں 100% نقصان ہو رہا ہو وہاں 10% منافع بھی ملے, 10% پیسے بھی ملے. منافع تو بات کی بات ہے نا, 100% لاس ہو رہا ہو وہاں 10% نقصان بھی کم ہونا تو اس کو قبول کریں. یعنی آپ نے فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے میں کوئی چیز اٹھائی بیچنے کے لیے اور اس چیز کی مارکیٹ ختم ہو گئی, ڈیمانڈ ختم ہو گئی. اب آپ کو اگر وہ 1 لاکھ کی چیز کوئی 10,000 پہ خرید رہا ہے نا آپ سے, تو آپ 1 لاکھ میں سے 10,000 کا نقصان کم کر پا رہے ہیں اس کو 10,000 پہ بیچ کے. چلو 1 لاکھ میں سے 10,000 تو آیا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو. لہذا جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچا لو, یہ اہم ہے. جب سمندر میں طوفان آتا ہے نا تو بحری جہاز میں سے کیا کیا جاتا ہے, سامان پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں. قیمتی سامان ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کیا آتے ہیں لاٹیں جو آتی ہیں, کنٹینرز اٹھا کے پھینک دیے جاتے ہیں جو کروڑوں کی مالیت کے ہوتے ہیں, کیونکہ افراد کی جان بچنا ضروری ہے. کیا کریں گے اس مال کو؟ لہٰذا وہ کروڑوں کے اربوں کے کنٹینرز سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں, دریا برد کر دیے جاتے ہیں. اس وقت صرف جان بچانا ہے. تو قیامت کے دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہم سارے معاملے ختم کر کے آتے تو بہت اچھا تھا, آج تو ایسا طوفان ہے کہ آج جان ہی بچ جائے تو بہت تھا. یہ آج ہم کہتے ہیں کیونکہ قیامت کا منظر سامنے نہیں ہے نا, تو آج ہم کہتے ہیں. شیرشاہ سوری سے کہا تھا نا اماں جی نے کہ بادشاہ میرا حساب اس پل پہ کرے گا یا پل سرات پہ کرے گا. شیرشاہ سوری گھوڑے سے اتر آیا, کہنے لگا اماں جی یہی حساب لے لیں, پل سرات کی ہمت نہیں, کیونکہ اس کو شعور تھا. ہمیں شعور کو ہے کہ ایک کام والی کام کر رہی ہوتی ہے اور ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو ہمیں اس کا کام پسند نہیں آ رہا ہوتا, اور جب ہم خود بیمار ہوتے ہیں وہ بہت ٹوٹا پھوٹا کام ہم ہر قیمت پر قبول کر لیتے ہیں. تو مطلب ایک کام والی کی عام روٹین میں ہمارے زندگی میں اتنی ویلیو نہیں ہے, لیکن کنڈیشن بتاتی ہے کہ وہ کتنی ویلیو ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر آپ کا بیگ میں سے پیسے نکل جائیں, گر جائیں یا نکل جائیں, اور آپ کو کرایہ چاہیے ہو, آپ بس میں بیٹھے ہو تو آپ ڈھونڈے اور 5 روپے کے سکے نکل آئیں, اور تو کتنی خوشی ہوگی اس وقت, حالانکہ ان 5 روپے کے سکوں کو آپ نظر بھی نہیں ڈالتے. قیامت کے دن اسی طرح ہم اپنا بیگ پھرول لیں گے کہ اللہ جی کوئی نیکی نکل آئے, کیونکہ ایک نیکی کا اونچا ہو جانا گناہوں کی نسبت ہمیں سزا سے بچا لے گا. تو ہم اسی طرح نیکیاں تلاش کریں گے, اور تب سوچیں کہ اگر کوئی اس وقت آ جائے آپ سے وہ پیسے لینے کے لیے تو آپ پر کیا گزرے گی, ہے نا. آپ دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کی عزت پر بنی ہوئی ہے. لہٰذا قیامت کے روز یونیورسل لیول پر عزت پر بنی ہوگی, تو جب ایک چھوٹی سی نیکی کسی کو اپنی غلطی کے بدلے میں دینی پڑے گی نا, تو ایسے لگے گا کہ پوری کائنات دینی پڑے گی. لہٰذا عقل مندی کا سودا یہ ہے, معاملے دنیا میں ختم کر, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. لوگ تو کچھ کہتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ زبان دی کس لیے گئی ہے, بولنے کے لیے, ہے نا. ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے, ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے. احباب قصہ گو ہیں, انہیں کام چاہیے تو انہیں ان کے کام میں لگا رہنے دیں, آپ اپنا کام کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ معاملے دنیا میں کلیئر کر. کس کی نصیحت ہے یہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگوں اپنے معاملے دنیا میں ختم کر لو, قیامت کے روز معاملے چکانے کے لیے تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے.